پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے $1 ارب کی تصدیق کر دی۔ اماراتی حکام نے IMF کو آگاہ کر دیا۔ اسٹیٹ بینک UAE حکام سے ڈپازٹ کے لیے دستاویزات کی تکمیل میں مصروف عمل، وزیر خزانہ اسحاق ڈار۔ اتحادی حکومت کے مشکل معاشی فیصلوں کا ثمر، پاکستان کے دیوالیہ ہونے کی افواہیں دم توڑ گئیں۔ IMF کی مینیجنگ ڈائریکٹر کرسٹلینا جارجیوا کا کہنا ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ نہیں، امید ہے کہ پاکستان موجودہ پروگرام کامیابی سے مکمل کر دے گا، اس سے معاشی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ MD IMF۔ سپریم کورٹ میں پنجاب انتخابات کا معاملہ، چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ چیمبر میں سماعت کر رہا ہے۔ وزارت خزانہ، مرکزی بینک اور الیکشن کمیشن کے حکام چیمبر میں موجود۔ قومی اسمبلی کا ان کیمرہ اجلاس آج ہوگا۔ قومی سلامتی سے متعلق امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ قبائلی اضلاع کی صورتحال سے متعلق آگاہ کیا جائے گا۔ منتخب نمائندوں کے خدشات دور کریں گے، بھرپور کوشش ہے کہ صورتحال میں بہتری آئے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف۔ پاکستان اور ایران کی قیادت کا باہمی تعلقات کو وسعت دینے کا عزم، وزیر اعظم شہباز شریف اور ایرانی صدر سید ابراہیم رئیسی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، دو طرفہ تعلقات اور اہم امور پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعظم کی ایران سعودی عرب سفارتی تعلقات کی بحالی پر مبارکباد، دونوں رہنماؤں کا فلسطینیوں پر اسرائیلی مظالم فوری بند کرنے کا مطالبہ۔ وزیر اعظم کا بولان گبد ٹرانسمیشن لائن کے فعال ہونے پر اطمینان کا اظہار۔ PTI حکومت نے ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا $49 ارب کا تجارتی خسارہ جوڑا۔ آج پاکستان معاشی تباہی کے اثرات سے نکل رہا ہے۔ فیڈرل، ٹریڈ اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارے سمیت معاشی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب۔ رحیم یار خان کے قریب کچے کے علاقے میں پولیس آپریشن چھٹے روز بھی جاری۔ بختربند گاڑیوں اور لانگ رینج ویپن سے لیس پولیس کے تازہ دم دستے علاقے میں پہنچ گئے۔ پاک فوج کے لاجسٹک سپورٹ حاصل، پکا چانڈیا کا گھیراؤ۔ کچے میں ڈاکو نہیں، عسکریت پسند ملک دشمن عناصر کی موجودگی کی اطلاعات ہیں۔ DPO رحیم یار خان۔ مارچ اپریل ذیلی پولیو مہم کے دوسرے مرحلے کا آج سے آغاز۔ خیبر پختونخوا کے 27 اضلاع میں 5 سال سے کم عمر کے 32,50,000 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے۔ بلوچستان کے 12 اضلاع میں مہم عید کے بعد ہوگی۔ افغان پناہ گزین کیمپوں، افغانستان سے متصل یونین کاؤنسلز اور ہائی رسک موبائل آبادی کو ویکسینیشن کے لیے منتخب کیا گیا ہے۔ وزیر صحت عبدالقادر پٹیل۔ میلہ بیساکھی کی 3 روزہ تقریبات گردوارہ پنجہ صاحب میں رسم بھوگ کے ساتھ اختتام پذیر۔ اختتامی تقریب میں بھارت سمیت دیگر ممالک سے آئے ہزاروں سکھ یاتریوں کی شرکت۔ بھارت سے آئے سکھ یاتری 18 اپریل کو واہگہ کے راستے واپس روانہ ہو جائیں گے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے کیے گئے انتظامات مثالی ہیں۔ سکھ یاتری جدہ میں سعودی وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے امریکہ کے 2 سینئر عہدیداروں کی ملاقات۔ یمن میں جاری بحران کے خاتمے کے لیے مشترکہ کوششوں پر تبادلہ خیال۔ دونوں ممالک کے درمیان مشترکہ تعاون مزید بڑھانے کی حکمت عملی پر بھی بات چیت ہوئی۔ سعودی وزارت خارجہ۔ شام کے وزیر خارجہ فیصل المقداد کا 12 سال بعد سعودی عرب کا دورہ۔ جدہ میں وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان سے ملاقات۔ مجموعی تعلقات اور عرب لیگ میں شام کی واپسی پر تبادلہ خیال۔ دونوں رہنماؤں کی شام کے مسئلے کا سیاسی حل تلاش کرنے پر بھی گفتگو۔ کونسلر خدمات اور پروازیں دوبارہ شروع کرنے کے لیے اقدامات کا خیر مقدم۔ پاکستان نیوزی لینڈ T20 سیریز، 5 میچز کی سیریز کا پہلا میچ آج لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ رات 9 بجے شروع ہوگا۔ PTV سپورٹس HD پر براہ راست دکھایا جائے گا۔ سیریز کی ٹرافی کی رونمائی کر دی گئی۔ دونوں ٹیمیں سیریز کا فتح کے ساتھ آغاز کرنے کے لیے پرعزم۔
تیاری مکمل ہے، تمام کھلاڑی سیریز کے لیے بہت پرجوش ہیں، کوشش کریں گے بہترین کھیل پیش کریں۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم: ہم پہلی بار پاکستان میں ٹی20 میچ کھیلیں گے، یہ سیریز نئے کھلاڑیوں کے لیے بہت اچھا موقع ہے، کنڈیشن سے ہم آہنگ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کپتان نیوزی لینڈ ٹیم لیتھم۔ فرانس میں مونٹی کارلو ٹینس ٹورنامنٹ، عالمی نمبر 1 سربیا کے نوواک جوکووچ کے کوارٹر فائنل میں اپ سیٹ شکست۔ اٹلی کے لورینزو مسیٹی نے 3 سیٹس میں شکست دی۔ امریکہ کے ٹیلر فرٹس، روس کے ڈینیل میدویدیو اور ڈنمارک کے ہولگر ریوین نے کوارٹر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ سائیکل سوار کا کچھ انوکھا کر دکھانے کا شوق، سائیکل لے کر نئی بلندیوں آسمان پر پہنچ گیا۔ اسکاٹ لینڈ کے سائیکلسٹ کرس کائل نے اپنی BMX لے کر ہاٹ ایئر بیلون کی سواری کی اور غبارے سے بندھے باؤز میں 20,000 فٹ کی بلندی پر دنگ کر دینے والے سٹنٹس دکھا دیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں دن 12 بجے کا خبرنامہ اور میں ہوں مناظر حسین اور میں ہوں صدف علی خان۔ ناظرین، ہیڈ لائنز آپ جان چکے، خبروں کی تفصیلات شامل کرتے ہوئے آپ کو بتاتے چلیں، پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر، متحدہ عرب امارات نے پاکستان کے لیے $1 ارب کی تصدیق کر دی۔ عرب امارات حکام نے IMF کو آگاہ کر دیا۔ وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر اسحاق ڈار نے اپنے ایک ٹویٹ میں خبر کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ اسٹیٹ بینک متحدہ عرب امارات حکام سے ڈپازٹ کے لیے دستاویزات کی تکمیل میں مصروف عمل ہے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کی افواہیں دم توڑ گئیں، حکومت کا موقف درست ثابت ہو گیا۔ IMF کی سربراہ کرسٹینا جارجیوا نے بھی تصدیق کی ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ امید ہے کہ پاکستان اپنا موجودہ پروگرام کامیابی سے مکمل کر لے گا اور اس سے معاشی بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ IMF کی MD کرسٹینا جارجیوا نے واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں کہا کہ IMF پیکج کی بحالی کے لیے پاکستان اور عالمی مالیاتی فنڈ کے درمیان بات چیت جاری ہے، جس کا مقصد پاکستان کو غیر مستحکم ہونے سے بچانا ہے۔ پاکستان ابھی اس گمبھیر صورتحال تک نہیں پہنچا اور نہ ہی پہنچنا ہی بہتر ہے۔ IMF کے سربراہ نے بھی تصدیق کی ہے کہ گزشتہ سیلاب اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے پاکستان کو کافی نقصانات کا سامنا کرنا پڑا۔ گزشتہ سال آنے والا سیلاب 2011 کے سیلاب سے زیادہ تباہ کن رہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے پاکستان فرنٹ لائن پر رہے گا۔ زراعت کے مستقبل کے لیے پاکستان کو سوچنا ہوگا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ اتحادی حکومت اور وزیر خزانہ کی پالیسیاں بار آور ثابت ہونے لگیں۔ وزیر خزانہ کے اقدامات کا قومی اور بین الاقوامی سطح پر تحسین۔ چین کے بینک ICBC نے پاکستان کو $1 ارب 30 کروڑ مالی سہولت کے تحت $30 کروڑ کی تیسری اور آخری قسط جاری کر دی ہے۔ $30 کروڑ کی مزید آمد اور پاکستان کے ریزروز میں یقینی طور پر وہ استحکام آئے گا، معاشی سرگرمیاں وہ بڑھیں گی اور خاص طور پر اسٹاک ایکسچینج کی اگر ہم بات کریں اور موجودہ معاشی صورتحال کے تناظر میں سرمایہ کاروں کی بات کریں تو یقیناً ان کا اعتماد بھی بڑھے گا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ رقم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو موصول ہو چکی ہے۔ $30 کروڑ کی قسط موصول ہونے کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں بھی یقیناً اضافہ ہوگا۔ اہم خبر سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، اتحادی حکومت اور وزیر خزانہ کی پالیسیاں بار آور ثابت ہو رہی ہیں۔ چین کے بینک ICBC نے پاکستان کو $1 ارب 30 کروڑ مالی سہولت کے تحت $30 کروڑ کی تیسری اور آخری قسط جاری کر دی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ رقم اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو موصول ہو چکی ہے۔ $30 کروڑ کی قسط موصول ہونے کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوگا۔ مزید خبروں میں آپ کو بتائیں گے کہ سپریم کورٹ میں پنجاب الیکشن کے لیے فنڈز کی فراہمی سے متعلق معاملے کی سماعت چیف جسٹس کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کر رہا ہے۔
नाज़रीन, आपको बताते चलें, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी से मुतालिक मामले की समाअत जारी है। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रहा है। आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में पंजाब से मुतालिक इलेक्शन के लिए फंड्स की फराहमी से मुतालिक मामले की समाअत इस वक्त जारी है। और आपको ये भी बताते चलें कि चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इस मामले की समाअत कर रहा है। जिस तरह से बिल्कुल ये अहम मामला है, इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से पंजाब की सूरत हाल पर जिस तरह से गुफ्तगू हो रही थी, कुछ सियासी पार्टियों की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात और एतराज़ात भी सामने आए थे। पर उसके अलावा अगर हम पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स जो हैं उनके तज्ज़ियात के हवाले से बात करते चलें तो उनकी भी यही राय थी कि इंतखाबात जो हैं वो क़ब्ल अज़ वक्त या दीगर सूबों और वफाक से हट कर जो है उनका इनेकाद यकीनी तौर पर वो बेहतर नहीं है। तो इस सिलसिले में जो है वो गुजारिशात भी कुछ की गई थी, लेकिन आज इस सिलसिले में बाकायदा जो है वो हेयरिंग भी हो रही है। और इस कार्रवाई का अहवाल क्या है, इससे भी हम अपने सामीन और नाज़रीन को शेयर करेंगे जैसे ही हमारे पास अपडेट्स आएंगी। ये अहम मामला है पंजाब के हवाले से, इंतखाबात के इनेकाद के सिलसिले में फ़ंड्स के इजरा के लिए आज जो है वो समाअत हो रही है इस केस की, और बेंच जो है वो इस वक्त समाअत कर रहा है। हमारे नुमाइंदे एजाज हुसैन हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। एजाज, एक अहम केस है, क्या अहवाल है आज के इस हेयरिंग की कार्रवाई का? ये ऐसे है कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल जो है वो चैम्बर में इस मामले की समाअत कर रहे हैं, और जो गुज़श्ता समाअत के मौके पर जो अदालत ने हुक्म दिया था उसके मुताबिक सेक्रेटरी खजाना, इसके अलावा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और गवर्नर स्टेट बैंक अपने अमले के सभ्य जो है वहाँ मौजूद हैं। समाअत जो है वो बेशक चीफ जस्टिस के चैम्बर में हो रही है, लेकिन जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर भी वहाँ मौजूद हैं, क्योंकि ये मामला जब टेकअप किया गया था ओपन कोर्ट में तो ये 3 रुकनी बेंच था जिसमें ये दोनों जजेस भी शामिल थे, और इसलिए अदालत ने, इसलिए चीफ जस्टिस ने उन्हें भी शामिल रखा है। अब देखना यह है कि इस मामले की समाअत आज जब होगी तो उसके बाद इसको दोबारा ओपन कोर्ट में फिक्स किया जाएगा समाअत के लिए, या फिर इन चैम्बर की समाअत रहती है, क्योंकि ये एक किस्म की जो है वो अमल दरामद का केस अब बन गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक हुक्म है जिसमें 14 मई को इंतखाबात करने के हवाले से हुक्म था, और साथ साथ अदालत ने जो है वफाकी हुकूमत को हुक्म दिया था कि वो 10 अप्रैल तक इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपये मुहैया कर दे, चाहे वो एक जख्मुश दे दे या अकसात में दे दे। और साथ ही ये भी कहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो 11 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट को आगाह करेगा फंड्स के हवाले से। लेकिन जब 11 अप्रैल को ये रिपोर्ट आई सुप्रीम कोर्ट में तो उसमें ये बताया गया था कि फंड्स दस्तयाब नहीं हुए वफाकी हुकूमत की तरफ से, जिसके बाद अदालत ने इस मामले की समाअत शुरू की। लेकिन कल का जो पार्लियामेंट का मामला, उसके बाद आज जब अटॉर्नी जनरल से इस हवाले से बातचीत हुई है तो उनका ये कहना है कि जो है वो बिल जो है वो मुस्तरद हो चुका है। तो जो सेक्रेटरी खजाना है ज़ाहिर है वो पार्लियामेंट की मंजूरी के बगैर या मुतल्लिका जो कमेटी है उसकी मंजूरी के बगैर फंड्स कैसे जारी कर सकती है। तो वो इस हवाले से ये मामला अब चैम्बर में चल रहा है, क्योंकि ओपन कोर्ट नहीं है। तो जब अटॉर्नी जनरल समाअत के बाहर आते हैं या दूसरे हुकाम बाहर आते हैं तो फिर उनसे ही इंफॉर्मेशन ली जा सकती है, या फिर शाम में किसी वक्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हुक्मनामा जारी किया जाएगा ब्लैक एंड व्हाइट में, जिसमें आज की हेयरिंग की तमाम तफसील जो है वो मौजूद होगी। जी, तमाम तफसील मौजूद होगी। बहुत बहुत शुक्रिया एजाज हुसैन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, सिंध हाई कोर्ट में नए तैनात होने वाले 6 एडिशनल जजेस ने अपने ओहदे का हल्फ उठा लिया है। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली एम शेख ने एडिशनल जजेस से हल्फ लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब सिंध हाई कोर्ट में मुनक्किद हुई। तकरीब में सिंध हाई कोर्ट के तमाम जजेस समेत बार एसोसिएशन के ओहदेदारों और वकला ने शिरकत की। कौमी असम्बली के इजलास के हवाले से आपको आगाह करेंगे। कौमी असम्बली का इन कैमरा इजलास आज होगा। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ऐवान में इजहार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि खराबियों को ठीक करने के लिए इज्तिमाई दानिश की ज़रूरत है। क़बायली अज़ला के अरकान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। जो हमारे मेंबर्स हैं जिनका ताल्लुक़ वज़ीरिस्तान से और फाटा से है, मैं उनको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि पूरी तरह उनकी बात न सिर्फ उसकी सुनवाई होगी बल्कि उनको बड़ी संजीदगी के साथ उसका जवाब उनको दिया जाएगा, ताकि उनको उनके जो कंसर्न्स हैं, उनके जो खदशात हैं, उनको पूरी तरह सेटिस्फाई किया जाए। पूरे हाउस को, नेशनल असम्बली को इन कैमरा ब्रीफिंग दी जाएगी, और फिर मेरे
جو آنریبل ممبرز ہیں وہ اگر چاہیں گے تو باقاعدہ وہ اپنے سوالات بھی کر سکتے ہیں اور ایک بڑا ہیلدی انٹریکشن ہوگا. قطعاً کوئی ایسی بات نہیں کی جائے گی جس سے کہ معاملات خراب ہوں، بلکہ خرابی کو ٹھیک کرنے کی یہ ایک صحیح ہے اور اس میں ان کی جو کنٹریبیوشن ہے وہ پوری طرح شامل حال ہوگی. وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے سابق صدر آصف علی زرداری اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے ملاقات کی. ملاقات میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال اور انتخابات سے متعلق سپریم کورٹ کے حالیہ فیصلے پر مشاورت کی گئی. اور یہاں آپ کو بتائیں گے کہ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کی جانب سے سپریم کورٹ کے 8 رکنی بینچ کے فیصلے پر شدید رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے. حکومتی اتحادی جماعتوں نے سپریم کورٹ بل پر تاحکم ثانی عمل روکنے کا حکم مسترد کر دیا ہے. اتحادی جماعتوں کی جانب سے جاری مشترکہ اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے کہ قانون بنا نہیں اور یک طرفہ بینچ نے عمل درآمد روک دیا. یہ فیصلہ نہیں، ون مین شو کا شاخسانہ ہے. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ اقدام خلاف آئین اور پارلیمنٹ کے اختیار صرف کرنا ہے. فیصلہ وفاق پر حملہ اور سپریم کورٹ کے سینئر ججوں پر عدم اعتماد بھی ہے. اتحادی جماعتیں عدالتی ناانصافی کو نامنظور کرتے ہوئے اس پر بھرپور مزاحمت کریں گی. اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ امید کرتے ہیں کہ وکلاء برادری آئین، قانون اور عدل کے ساتھ ہونے والے سنگین مذاق کا نوٹس لے گی. اتحادی جماعتیں نظام عدل میں عدل لانے کے لیے حکمت عملی تیار کریں گی. ملک و قوم کو بحران سے نکالنے کے لیے مشاورت سے لائحہ عمل مرتب کیا جائے گا. حکمران اتحاد نے پارلیمنٹ اور اس کے آئینی اختیارات کے تحفظ اور دفاع کے عزم کا اظہار بھی کیا. وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایران سعودی عرب تاریخی معاہدے سے علاقائی استحکام کو تقویت ملے گی. اپنے ٹویٹ میں وزیر اعظم نے کہا کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کے ساتھ فون پر تعمیری گفتگو ہوئی جس میں دو طرفہ تعلقات کی مختلف جہتوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. گفتگو میں اسرائیل کی طرف سے انسانی حقوق کی پامالیوں پر بھی بات ہوئی. وزیر اعظم نے صدر رئیسی کو ایران سعودی عرب تاریخی معاہدے پر مبارکباد دی اور انہیں دورہ پاکستان کی بھی دعوت دی. وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے کہا ہے کہ پاکستان معاشی تباہی کے اثرات سے نکل رہا ہے. اپنے ٹویٹ میں کہا کہ اپریل 2022 میں حکومت سنبھالی تو IMF پروگرام عمران حکومت کی وعدہ خلافی کی وجہ سے معطل تھا اور ملک دیوالیہ ہونے کے دہانے پر. وزیر اطلاعات نے کہا کہ سابق حکومت نے جاتے جاتے خزانے کے لیے ناقابل برداشت فیول سبسڈی دی جس کی وجہ سے قوم کو 100 ارب روپے ماہانہ خسارہ برداشت کرنا پڑا. گزشتہ سال ہماری امپورٹس 80 ارب اور برآمدات 31 ارب ڈالر تھیں. تاریخ کے سب سے بڑے 49 ارب ڈالر تجارتی خسارے کا سامنا تھا. انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومت 17.5 ارب ڈالر کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ دے کر گئی. وزیر اطلاعات نے کہا کہ آج فیڈرل ٹریڈ اور کرنٹ اکاؤنٹ خساروں سمیت ملک کی معاشی صورتحال میں بہتری آ رہی ہے. شدید معاشی مشکلات کے باوجود ہم نے سیلاب کی صورتحال کا مقابلہ کیا، متاثرین کی مدد کی، بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی رقم میں اضافہ کیا گیا. غریب خاندانوں کو مفت آٹا دے رہے ہیں تاکہ انہیں مہنگائی سے ریلیف مل سکے. الیکشن کمیشن نے ادارے پر حکومتی دباؤ سے متعلق مختلف اخبارات میں شائع ہونے والے صدر مملکت کے اس بیان پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اس کی تردید کی ہے. ترجمان نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے ماضی میں کسی حکومت کا دباؤ قبول کیا نہ ہی مستقبل میں ایسا ہوگا. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ شاہزین بگٹی سے ملاقات ہوئی. پی رہنماؤں نے کہا کہ پہلے اتحادیوں سے پھر دیگر سیاسی جماعتوں سے مل کر مذاکرات کا راستہ اپنائیں گے. دیکھیے وقار حیدر کی رپورٹ. پیپلز پارٹی کے سینئر رہنماؤں کی جمہوری وطن پارٹی کے سربراہ شاہزین بگٹی سے ملاقات. میڈیا ٹاک میں کہا ہم مذاکرات کے ذریعے جمہوریت کی مضبوطی چاہتے ہیں. سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی نے کہا مشکلات میں سیاسی جماعتیں ہمیشہ مذاکرات کرتی ہیں. محترمہ بے نظیر بھٹو نے بھی چارٹر آف ڈیموکریسی کیا. ملک میں جو ہیٹ ہے وہ بہت زیادہ ہے اور اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے پولیٹیکل فورسز ہی کام کر سکتی ہیں. تو ہم ان کے پاس آئے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو ٹینشن اس وقت ملک میں ہے اس کو ڈیفیوز کی جائے. شاہزین بگٹی بولے موجودہ صورتحال میں مذاکرات کا عمل جاری رہنا چاہیے. جیسے کہ ملک میں صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے اور انہوں نے پارٹی لیڈرشپ کا بتایا ہے کہ بات چیت کے عمل کو چلنا چاہیے، اسے رکنا نہیں چاہیے. سید نویر قمر نے کہا ہمیشہ سیاست دان ہی مسائل کا مل کر حل نکالتے ہیں، چاہتے ہیں مذاکرات سے ہی مسائل کا حل نکلے. سیاست سے ہی حل نکلتا ہے، چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ سے باہر ہو. تو اسی حل کو نکالنے کے لیے ہم نے اپنی کاوش شروع کی ہے
آج بگٹی صاحب سے کی ہے، اس کے بعد ہم باقی اپنے ایک ایک کر کے پولیٹیکل پارٹیز کے پاس جائیں گے اور ان کو بھی آن بورڈ کریں گے۔ قمر زمان قاہرہ نے کہا جمہوریت کا حسن ہی مذاکرات ہیں، مزید بولے ماحول میں تلخی ہے جس کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ڈیموکریسی ڈائلاگ سے چلتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں، یہ ہمارا پرانا موقف ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے تجربے سے اور بحث و تمیز سے اس نتیجے پہ پہنچی ہے۔ بہت حدت ہے، بہت تکلیف دہ ماحول بنا ہوا ہے سیاسی جماعتوں کے اندر بھی اور حکومت اپوزیشن یا اداروں کے اندر بھی۔ اس سارے عمل کو پہلا کام سیاستدانوں کا ہے۔ قمر زمان قاہرہ نے مزید کہا ادارہ وہی سپریم ہے جو عوام کا مینڈیٹ لے کر آتا ہے اور پارلیمان میں بیٹھے تمام افراد عوامی نمائندے ہیں۔ وقار حیدر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ معاشی اشاریوں میں اچھی خبر سے آپ کو آج ہم آگاہ کر رہے ہیں، اور ایک اچھی خبر مزید یہ ہے کہ ڈالر کی قدر جو ہے وہ کم ہوئی ہے۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے سستا ہو چکا ہے۔ ڈالر کی قدر میں کمی، اوپن مارکیٹ میں ڈالر 2 روپے سستا ہو گیا ہے۔ محرکات اور وجوہات کیا ہیں؟ ہمارے نمائندے ضمیر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ضمیر، بتائیے گا 2 روپے سستا ہو گیا ڈالر اور آج معاشی اعتبار سے اچھی خبروں کا دن ہے، اپڈیٹس کیا ہیں، ریزنز؟ جی بالکل، جیسا آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے جو زیر مبادلہ کے ذخائر ہیں جس طریقے سے وہ مستحکم ہوتے جائیں گے، ملک میں ڈالر کی قیمت جو ہے اس کی جو قدر ہے وہ کم ہوتی جائے گی۔ اس وقت بھی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ چین کی طرف سے بھی جو 3 ملین ڈالر کی ہمیں ملنے والی ہے کہ وہ بھی موصول ہونے والی ہے۔ اس کے علاوہ جو سعودی عرب سے بھی ہمیں ڈالر کی جو یقین دہانی کرائی گئی ہے کہ وہ بھی تقریباً 2 ارب ڈالر پاکستان کو دیں گے تاکہ ان کے جو ریزروز ہیں فور ریزرو وہ مستحکم ہوں۔ اس کے بعد جو ہماری IMF کے ساتھ ڈیل ہے وہ بھی انشاءاللہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہے، تو اس کا اثر مارکیٹ پہ بہت مثبت پڑ رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈالر کی قیمت میں جو ہے کمی دیکھنے میں آ رہی ہے۔ انٹر بینک میں ڈالر جو ہے 84 پیسے کم ہو چکا ہے، جبکہ اوپن مارکیٹ میں 2 روپے کم ہو چکا ہے۔ آج جب ٹریڈنگ اسٹارٹ ہوئی تو اوپن مارکیٹ میں ڈالر 289 پر ٹریڈ کر رہا تھا، لیکن اس میں ڈالر جو ہے 2 روپے کم ہو کر 287 پر ٹریڈ کر رہا ہے، جبکہ انٹر بینک میں جو ڈالر ہے 84 پیسے کم ہونے کے بعد 284 روپے اور 6 پیسے پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو ماہرین کا یہی کہنا ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کے فورن ریزرو اور مزید مستحکم ہوتے جائیں گے، اسی طریقے سے جو ڈالر کی ویلیو ہے ملک میں وہ کم ہوتی جائے گی اور روپیہ جو ہے وہ مزید تگڑا ہوتا جائے گا، جس کا جو اثر ہے تمام جو انڈیکیٹرز ہیں، معاشی انڈیکیٹرز ہیں، اس سے بھی پڑے گا اور انفلیشن پہ بھی پڑے گا، اور انفلیشن بھی کم ہوگی، اور یہ نہ صرف یہ بلکہ پاکستان کے اوپر جو قرضوں کی جو رقم ہے اس کے حجم میں بھی کافی کمی دیکھنے میں آئے گی۔ جی عباس آپ کا ہمیں تفصیلات سے اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ ناظرین، سندھ ہائی کورٹ میں نئے تعینات ہونے والے 6 ایڈیشنل ججز نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس احمد علی ایم شیخ نے ایڈیشنل ججز سے حلف لیا۔ حلف برداری کی تقریب سندھ ہائی کورٹ میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں سندھ ہائی کورٹ کے تمام ججز سمیت بار ایسوسی ایشنز کے عہدیداروں اور وکلاء نے شرکت کی۔ عہدے کا حلف لینے والے ایڈیشنل ججز میں علی احمد بوہیو، محمد عبد الرحمان، خادم حسین سومرو، ارباب علی ہکڑو، جواد اکبر سروانہ اور ثنا اکرم منہاس شامل ہیں۔ یہ ایڈیشنل ججز 1 سال کی مدت کے لیے تعینات کیے گئے ہیں۔ وزیر مملکت خارجہ امور ہنا ربانی کھر کہتی ہیں کہ پرامن اور مستحکم افغانستان سب کے مفاد میں ہے۔ افغانستان میں امن و استحکام پورے خطے میں خوشحالی کا باعث بنے گا۔ سمرقند میں افغانستان کے پڑوسی ملکوں کے وزراء کے چوتھے اجلاس سے خطاب میں وزیر مملکت خارجہ نے افغان عبوری حکومت کے ساتھ عملی اور تعمیری انگیجمنٹ کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان افغان عبوری حکومت کے ساتھ وسیع تر تعاون اور ہم آہنگی کے لیے بین الاقوامی برادری کے ساتھ مل کر کام کرنے کا خواہاں ہے۔ ہنا ربانی کھر نے مشترکہ اقدامات، علاقائی روابط، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ، کاسا 1000، ٹرانس افغان ریلوے اور تاپی گیس پائپ لائن منصوبوں سمیت دہشت گردی کی روک تھام کے لیے تعاون بڑھانے اور افغانستان کی عبوری حکومت کے ساتھ تعمیری روابط کی ضرورت پر زور دیا۔
वज़ीर ममलकत खारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने समरकंद में रूसी वज़ीर खारजा सरगेई लावरोफ से मुलाकात की और दो तरफ़ा ताल्लुकात के साथ इलाक़ाई और आलमी उमूर पर तबादला ख्याल किया। दोनों वज़रा ने तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ में दो तरफ़ा ताआवुन को मज़ीद बढ़ाने की अहमियत पर इत्तेफ़ाक़ किया। मुलाकात में पुरअमन, मुस्तहकम, खुदमुख्तार और खुशहाल अफ़ग़ानिस्तान के मुश्तरका मक़ासिद को फ़रोग़ देने के लिए क़रीबी मुशावरत की अहमियत पर भी इत्तेफ़ाक़ किया गया। फ़रीक़ैन ने शंघाई ताआवुन तंज़ीम के तहत मुख्तलिफ़ इक़्तिसादी इक़दामात पर पेशरफ़्त का भी जायज़ा लिया। वज़ीर ममलकत ख़ारजा उमूर हिना रब्बानी खर ने ईरान के वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान से समरकंद में मुलाकात की। वज़ीर ममलकत ने मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों बिलख़ुसूस तिजारत, मईशत, तवानाई, सलामती और इलाक़ाई राबतों में पाकिस्तान और ईरान के बरादराना ताल्लुक़ात को मज़बूत बनाने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं ने मुख्तलिफ़ इदाराजाती मैकेनिज़्म के ज़रिए नए शोबों की निशानदही करने पर भी इत्तेफ़ाक़ किया। सुप्रीम जुडिशल कमीशन ने जस्टिस मुसर्रत हिलाली को पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस तैनात करने की सिफारिश की है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल की सदारत में इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस, रिटायर्ड जज और कमीशन के मुतल्लिक़ अरकान ने शिरकत की। जस्टिस मुसर्रत हिलाली पेशावर हाई कोर्ट की सीनियर तरीन जज और इस वक्त कायम मकाम चीफ जस्टिस हैं। स्वीडन के सफ़ीर हेनरिक पेर्सन ने सेक्रेटरी खारजा असद मजीद से मुलाकात की। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद गहरा करने के मौक़े पर तबादला ख्याल किया गया। सेक्रेटरी खारजा ने मामूल की काउंसलर खिदमात की जल्द बहाली और सफारत खाने की तरफ से पाकिस्तानी तलबा को मुकम्मल सहूलत फराहम करने पर जोर दिया। मुस्लिम लीग नून के कायद मोहम्मद नवाज शरीफ ने रमज़ानुल मुबारक में उम्रे की सआदत हासिल कर ली। नवाज शरीफ के हमरा सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज, हुसैन नवाज और अहले खाना हैं। मुस्लिम लीग नून के कायद को 5 साल बाद शाही प्रोटोकॉल में उम्रा करवाया गया। यकीनन इस माह की बरकत से फैज़ हासिल करने का मौका मिल रहा है। जिस तरह हम तमाम पाकिस्तानी मुसलमान इस बाबरकत महीने में अपने दीनी फ़राइज़ को भी सरअंजाम दे रहे हैं, वहाँ हमें अपने काम काज को भी देखना पड़ता है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से हम चाह रहे थे कि आपके साथ कुछ बात करें। और वैसे भी पाकिस्तान में जो इस वक्त मौशी हालात हैं, उनके पेश नज़र जो लोगों को तकालीफ़ हैं, जो मसाइल हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो टारगेट होता है वो गरीब तरीन तबका है पाकिस्तान का। और अब तो जो मुतवसत तबका है वो भी कुछ अरसे से बहुत ज़्यादा मुतासर हो रहा है, क्योंकि महंगाई का जो सुनामी पिछली हुकूमत बर्पा कर गई है उसके असरात आज भी हम भुगत रहे हैं। पहले भी मैंने एक जगह कहा था कि महंगाई जो है वो एक बटन दबाने से आती और जाती नहीं है। जो पॉलिसीज़ महंगाई देती हैं या जो फ़ैसले मुआशी हालात पर इतना गहरा इम्पैक्ट करते हैं, उन असरात को अगर काउंटर किया जाए या उनमें बेहतरी लाई जाए तो उसके लिए भी जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं जहाँ पर फ़िस्कल स्पेस भी हो और जहाँ पर उस तरह की इन्वायरमेंट भी हो। आज पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला इस वक्त मेरी नज़र में मुआशी मसला है, क्योंकि हम वो लोग हैं जो आवाम से जुड़े हुए हैं, आवाम में जाते हैं। हम वो लोग नहीं हैं जो कहते हैं कि हमें आलू और टमाटर और प्याज के दामों से कोई गरज नहीं। हमें बिल्कुल गरज है। हमें इस बात से भी जो है वो तकलीफ़ होती है जब आम खाने पीने की अशिया की कीमतों में इजाफ़ा होता है, जब अद्वियात जो हैं वो लोगों की पहुंच से बाहर होती हैं, जब एक आदमी जो मोटरसाइकिल या रक्षा चलाता है उसकी पहुंच से बाहर उस रक्षे या उस मोटरसाइकिल को चलाने के ज़राए जो हैं वो हो जाते हैं। तो यकीनन ये तमाम चीज़ें किसी भी अवामी नुमाइंदे, किसी भी ऐसे जमहूरी कारकुन को तकलीफ़ देते हैं जिसका काम आवाम में रहकर उनकी खिदमत करना हो या उनके साथ रहकर उनके दुख सुख बांटने हो। तो ये हमारे लिए हकीकत हैं, हक़ाइक़ है जिनसे हम मुंह नहीं मोड़ सकते।
जहाँ तक सवाल पैदा होता है कोशिशों का, इस हुकूमत ने जब से ये आई, आपको पता है कि कोई 1 बरस का जो पीरियड है वो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रहा है, मौशी एतबार से, सियासी एतबार से और समाजी एतबार से। और उसके अलावा आपको पता है कि क्लाइमेट चेंज जो माहौलियाती तब्दीली है, मौसमियाती तब्दीली है, उसके नतीजे में होने वाली जो कुदरती आजमाइशें हैं, उसने भी पाकिस्तान के अंदर जो गरीब तरीन तबका है या जो गरीब तबका है ख़ास तौर पर, उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में डाला है। यूँ तो हर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले को, चाहे वो कोविड के शौक़ हो या क्लाइमेट चेंज का शौक़ हो, उसको फेस करना पड़ा है। ये इस तरह के शौक़ से जो तफरीक नहीं करते, गरीब को भी तकलीफ़ में डालते हैं, अमीर को भी तकलीफ़ में डालते हैं, लेकिन क्योंकि अमीर जो है उसकी सस्टेनेबिलिटी जो है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा जो है अपने आप को संभाल सकता है, और गरीब के पास वो ज़राए नहीं होते, तो लिहाजा उनकी जो तबाही है या नुकसान है वो बहुत होता है। आपने देखा फ्लड्स में किस तरीके से पिछली जो 1 बरस की एक्टिविटी है उसमें फ्लड्स की बुनियादी एक हमारा बहुत अहम हिस्सा फ्लड्स में गुजरा है, और हमने कई माह इस फ्लड्स को, आज भी कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं जहाँ पर पानी की निकास नहीं हो रही, जहाँ पर लिफ्टिंग भी की जा रही है, लेकिन पॉकेट्स में से पानी मुश्किल है निकालना। कई इलाकों में ये दुश्वारी आज भी है। जहाँ जहाँ पानी खड़ा रहा वहाँ ज़राई ज़मीन को नुकसान हुआ, वहाँ ज़रात के हवाले से वो काम नहीं हो सका जो अदरवाइज़ हो सकता था। तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में लोग आए, और जो ही फ्लड्स की सूरत हाल हमने फ़ेस की तो हुकूमत पाकिस्तान, वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने 70 अरब रुपए की रकम का ऐलान किया। आपको पता है कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए हमने वो 70 अरब रुपए की रकम 2.8 मिलियन फैमिलीज़ में 25,000 फ़ी फैमिली तकसीम की। जो बात आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो अहम बात वो ये भी है कि जब हम आए थे तो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का जो बजट था वो तकरीबन 235 बिलियन था। यूँ तो जब ये शुरू हुआ था तो 250 बिलियन था, लेकिन इसमें एक कटौती की गई थी पिछली हुकूमत की तरफ से, और जब ये रिवाइज़ हुआ तो 235 बिलियन उस फाइनेंशियल ईयर का बजट था, जो कि इस हुकूमत ने बढ़ाया। जहाँ जहाँ ज़रूरत पड़ी फौरी तौर पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए लोगों में पैसा तकसीम किया, और ये बजट आज 400 बिलियन का बजट है। ये 70% इंक्रीज़ है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के बजट के अंदर। फिर जी बेनज़ीर कफ़ालत जो हमारी बेनिफिशरीज़ इसमें हैं, उन बेनिफिशरीज़ में भी इजाफ़ा हुआ। 7.6 मिलियन फैमिलीज़ इसमें थीं जब हमें ये ज़िम्मेदारी सौंपी गई, और आज तकरीबन 9 मिलियन फैमिलीज़ इस पीरियड के अंदर इस प्रोग्राम का हिस्सा बन चुकी हैं, यानी कि वो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की रेसिपिएंट्स या बेनिफिशरीज़ हैं। फिर जो अगला प्रोग्राम बेनज़ीर साहिबा के नाम से जो हमारा ये प्रोग्राम है, उसके अंदर हम 3 माह के बाद आपको पता है 7,000 रुपये की रकम दिया करते थे, लेकिन चूँकि इन्फ्लेशन है, चूँकि क्लाइमेट चेंज और फ्लड्स और ये सारा जो सिलसिला चला है, महंगाई बरपा हुई है, तो इस महंगाई के असरात से निपटने के लिए हम चाहते हैं कि उन गरीब घरानों को जिनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए मदद मिलती है, उनको और मजबूत किया जाए, और उस स्टाइपेंड में हमने इजाफ़ा किया। 25% इजाफ़ा उस रकम में किया गया। आपको फैसल कुंडी साहब ने भी मुख्तलिफ औकात में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में अपनी स्टेटमेंट्स में बताया, मैंने भी ये बताया, लेकिन एक बार फिर ये बताना ज़रूरी है, चूँकि आपके ज़रिए उस गरीब आवाम को जिसको ये रकम मिल रही है, ये पता होना चाहिए कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के पैसे अब 7,000 से बढ़ाकर 8,750 कर दिए गए हैं, जो 2 हिस्सों में बांटे हैं।
اور ایک حصے میں 8,500 دیں گے اور دوسرے حصے میں 9,000, پھر 8,500, پھر 9,000. تو اس طریقے سے اس کی تقسیم کی جا رہی ہے, کیونکہ وہ ٹو بی پریسائز اٹس 8,750, اور یہ 25% انکریز ہے اس رقم میں جو پہلے ہی غریب گھرانوں کو دی جا رہی ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ بے نظیر تعلیمی وظائف جو ہمیں بچوں کے لیے خاص طور پہ یہ پروگرام سٹارٹ ہوا, اور اب یہ باقاعدہ جو ہے وہ پورے پاکستان میں کیا جا رہا ہے. اس کے ذریعے ہمیں جو فائدہ ہوا جب ہم آئے تھے اس سے لے کے اب تک, میں آپ کو نمبر بتا دوں کہ 2.6 ملین انرولمنٹ تھی اس وقت اس پروگرام کے تحت, فیملیز کی جو بچوں کو اس پروگرام سے فائدہ دلوا رہے ہیں یا ایجوکیشن میں سپورٹ لے رہے ہیں. لیکن آج جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو اس نمبر میں اضافہ ہوا ہے اور 7.1 ملین انرولمنٹ ہو چکی ہے. سو فرام 2.6 ملین the enrollment number today is 7.1 million. اچھا جی, بے نظیر نشو نما کی جو کوریج ہے وہ بھی ایکسپینڈ ہو گئی. پہلے یہ پائلٹ پروجیکٹ تھا 2014-16 میں یہ پائلٹ ہوا تھا جی, اس کے بعد اس کے پھر پائلٹس ہوتے رہے, لیکن اس حکومت نے آ کے اس پروگرام کو پورے پاکستان میں شروع کر دیا ہے. یہ 15 ڈسٹرکٹ میں پائلٹ ہو رہا تھا اور اب اس کو ہم نے پورے پاکستان میں اس کا جال جو ہے وہ پھیلا دیا ہے, اور اس وقت اس کا جو نمبر ہے ٹو بی پریسائز اب 474 فیسیلیٹیشن سینٹرز بے نظیر نشو نما پروگرام کے پورے پاکستان میں ہیں. ہم اس میں بھی تھوڑا بہت کچھ ڈسٹرکٹس رہ گئے ہیں تو اس میں ہم اضافہ کریں گے, لیکن اس وقت جو ہے وہ خاصی کوریج ہے 474 فیسیلیٹیشن سینٹرز کے ذریعے, جو کہ اس وقت 156 ڈسٹرکٹس جو پاکستان میں ہیں اس میں اس کی آپ کو ایگزسٹنس نظر آئے گی. پھر جی اس کے علاوہ جو اہم بات آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی ہے وہ یہ بھی ہے کہ اب ہم جو ہیں وہ ایک ہماری اسٹیٹک رجسٹری تھی, ہم نے مختلف اوقات میں سروے کیے, سروے کے ذریعے جو ہے وہ پی ایم ٹی سکورز کو اسیس کیا اور پھر لوگوں کو پروگرام میں شامل کیا, اور کئی سرویز میں بہت جو ہے نا وہ پیریڈ کا گیپ آیا, اور اس کے کئی وجوہات ہیں, اس پر بات لمبی ہو جائے گی. لیکن کچھ آرگنائزیشنز کے ساتھ کام کیا, کسی کو ٹارگٹ دیا, سروے ٹائم پہ پورا نہیں ہوا, سروے میں کوالٹی اچھی نہیں تھی, اس کے کانٹینٹ پہ ہمیں اعتراض تھا, تو یہ ساری چیزیں جب ہوئیں تو لازمی ڈیلے ہوا. اگر تو یہ پہلے ہو جاتا تو شاید اور بڑے نمبرز آپ کو, جو آج ہم 9 ملین پہ پہنچے, شاید یہ 9 ملین ہم بہت پہلے کر چکے ہوتے, کچھ برسوں پہلے تو کر چکے ہوتے. لیکن ہم نے اس کو آ کر جب دیکھا تو ہم نے کہا کہ اب ہم نے لوگوں کو شامل کرنے کے عمل کو تیز کرنا ہے, کیونکہ اس ملک میں غربت بڑھ گئی ہے. اس ملک میں لوگوں کو وہ سپورٹ چاہیے جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے ان کو مل سکتی ہے, اور وہ حقدار ہیں اور وہ چاہتے ہیں اس سپورٹ. آج بھی کئی لوگ ہیں جو اس پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں, اور ہماری یہ خواہش ہے کہ ہم ان کو بھی سپورٹ کریں, ان کی انکم کو بھی سپورٹ کریں. لیکن حکومتی جو ریسورسز ہیں, جو فائنینسز ہیں, وہ ہمیں جتنے لوگوں کو شامل کرنے کی اجازت دیتے ہیں ہم اس اعتبار سے لوگوں کو شامل کرتے ہیں. لیکن اس میں جو ہم نے ایک ہم نے ایکٹیویٹی کی ہے وہ ہے ڈائنامک رجسٹری کی. تو پہلے ہماری رجسٹری اسٹیٹک تھی. اسٹیٹک کا انگریزی میں آپ کو پتہ ہے مطلب ہے کہ وہ ہلتی چیز نہیں ہے, یعنی کہ یہ رجسٹری جو تھی اس کے اندر کوئی چینجز نہیں آتے تھے. جو لوگ اس میں شامل ہو گئے وہ ہو گئے, اس میں نئے لوگ شامل نہیں ہوں گے. لیکن اب ہم نے ڈائنامک رجسٹری کا آغاز کر دیا ہے, اور ڈائنامک رجسٹری آپ کو میں بتاتی چلوں کہ یہ اس لیے بہت اہم ہے کہ اس میں جو ریئل ٹائم چینجز ہیں نا وہ ریکارڈ ہوں گے. تو اس کے اندر جو لوگ اپنا سروے کرائیں گے, کیونکہ اب ہم نے یہ کیا ہے کہ جی سروے آفٹر اے سرٹن پیریڈ کمپلسری ہے. جس نے 2 سال پہلے اپنا سروے کرایا اور وہ اس پروگرام میں شامل نہیں ہو سکا, اس کو موقع دیا جائے گا کہ وہ اپنا سروے کرا لے, اور جو 3 سال سے ویسے ہی اس پروگرام کا حصہ ہے اس کو ری سروے کا موقع دیا جا رہا ہے کہ وہ بھی اپنا ری سروے کرائے. تو ہم یہ دیکھیں کہ کیا وہ غربت کی اس سکور کارڈ
سے نکلا ہے جس میں وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے کوالیفائی کرتا ہے، یا اب بھی اس غربت کے اس سکور کارڈ کا وہ حصہ ہے جو ہم پی ایم ٹی سکور کٹ آف کرتے ہیں، یعنی کہ 32 پر. تو یہ چیز ہے جو ہم دیکھنا چاہ رہے ہیں. تو اس سے انٹری اور ایگزٹ دونوں ممکن ہے، اور اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اسے اور سائنٹیفک کرتے. ہم نے ڈائنامک رجسٹری کے ذریعے اور لوگوں کو اس پروگرام میں شامل ہونے کا موقع دیا ہے. یہ جو ڈائنامک رجسٹری ہے جو اس وقت چل رہی ہے وہ فری آف کاسٹ ہے، یہ مفت ہے. یہ مفت ہے. اس کے اندر کسی بھی آنے والے شہری کا، پاکستانی کا 1 روپیہ خرچ نہیں ہونا. تو آپ کے توسط سے یہ آگاہی دینی بہت ضروری ہے. ہم اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ جو چیز عوام کے لیے مفت ہے وہ عوام تک مفت پہنچنی چاہیے. تو یہ آپ لوگوں کے ذریعے ہم اس کو ایک بار پھر اس کا اعلان کرنے جا رہے تھے. تو ہم نے کہا کہ اس کا جو مفت ایسپیکٹ ہے وہ بھی ہائی لائٹ ہو. پھر جو ہم نے ایک بہت امپورٹنٹ چیز کی ہے وہ انکلوژن آف ٹرانسجینڈر کمیونٹی ہے اس پروگرام کے اندر. آپ جانتے ہیں کہ جو خواجہ سرا ہیں پاکستان کے اندر، ان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے. بالخصوص جو معاشرتی اعتبار سے چیلنجز ہیں ان کا انہیں بہت زیادہ سامنا ہے. معاشی اعتبار سے بھی ان کو چیلنجز ہیں، اور ہم نے دیکھا کہ وہ جو ایک جو معاشرتی اعتبار سے ان کو سپیس نہیں دی جاتی، وہاں پر وہ معاشی طور پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں. ان کی مدد نہیں ہوتی اس طریقے سے. اس میں بہت سارے ایسے مستحق خواجہ سرا ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کوئی نہ کوئی ریلیف حاصل کر سکتے ہیں. لہٰذا ہم نے خواجہ سرا کمیونٹی کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پہلی مرتبہ شامل کیا. وہ بھی ہم نے اسی برس اس اقدام کو شروع کیا. یہ قدم ہم نے اٹھایا، اور آپ کے توسط سے یہ بتانا ضروری ہے کہ جو پی ایم ٹی سکور ادروائز 32 ہوتا ہے، لیکن اگر فیملی میں کوئی ڈسیبلٹی ہو تو ہم 37 پہ کٹ آف کرتے ہیں. اور اگر کوئی خواجہ سرا ہو جس نے نادرا کے اندر اپنا اندراج خواجہ سرا کرایا ہے اور بی آئی ایس پی سے آ کے رجوع کیا ہے رجسٹریشن کے لیے اور کوالیفائی کرتا ہے وہ خواجہ سرا، تو اس کے اوپر کوئی پی ایم ٹی کی قطغن نہیں ہے. اس کا پی ایم ٹی سکور نہیں دیکھا جائے گا. اس کو صرف خواجہ سرا ہونے پر ہی بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں شامل کر لیا جائے گا. تو یہ آپ لوگوں سے، اور آگاہی اس لیے ضروری ہے آپ کے توسط سے کہ خواجہ سرا جو اپنے آپ کو اب تک رجسٹر نہیں کرا رہے یا نہیں کرا پائے نادرا کے اندر، تو وہ آپ لوگوں کی اس رپورٹنگ کے ذریعے، ان ویڈیوز کے ذریعے، آپ کے لکھنے، آپ کی تحریر کے ذریعے ان کو موقع ملے گا کہ ان کو پتہ ہوگا کہ وہ نادرا کے قریبی سینٹر جا کر اپنا اندراج بطور خواجہ سرا کرانے کے بعد بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی کسی بھی تحصیل آفس جا کر وہاں پر بھی اپنا وہی اندراج کرا کے اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں. اور پھر 8171 جو کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا ایک آفیشیل نمبر ہے، اس سے ان کو ان کی رجسٹریشن کی خبر مل جائے گی. سو یہ بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں. 70 ارب روپے کی رقم کا ذکر میں نے کیا جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے حکومت پاکستان نے غریب لوگوں میں تقسیم کی فلڈز کے پیش نظر. اس کے علاوہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے 1 ارب روپے کی رقم اپنے بجٹ سے فلڈز کے جو علاقے ہیں اس کے اندر جو حاملہ خواتین اور یا جو چھوٹے بچے ہیں انفنٹس، ان کے لیے جو اسپیشلائز نیوٹریشس فوڈ ہے. آپ کو پتہ ہے ہم 2 ساشیز کرتے ہیں، ایک گلابی ایک پیلا. ایک ساشے جو ہے وہ اور خواتین کا ہے، حاملہ خواتین، دودھ پلانے والی مائیں، اور دوسرا ساشے بچوں کے لیے ہے. تو یہ ساشے ہم نے 1 ارب روپے کی رقم بجٹ سے مختص کر کے ورلڈ فوڈ پروگرام کے ساتھ ان کی ٹیکنیکل سپورٹ سے جو فلڈ افیکٹڈ ایریاز ہیں اس میں تقسیم کیا. یہ ہمارا ایک ایفرٹ تھا جو ہم نے اس وقت لیا، کیونکہ بہت خبریں آ رہی تھیں کہ غذا کی قلت ہے اور خاص طور پہ حاملہ خواتین کو اور چھوٹے بچوں کو اس کی اشد ضرورت ہے. اس کے علاوہ فیول سبسڈی میں بھی آپ کو پتہ ہے مہنگائی کے پیش نظر حکومت پاکستان نے رقم تقسیم کی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے. ہم شکر گزار ہیں جناب پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کے کہ بر وقت انہوں نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے اس رقم کو بھی تقسیم کیا جو کہ 16.9 ارب روپے کی رقم ہے. 2-2 ہزار روپے تقسیم کیے گئے، 8.6 ملین لوگوں کو یہ رقم ملی.
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का एक अंडर ग्रेजुएशन प्रोग्राम भी है, जिसके अंदर 82,000 के करीब तलबा जो थे वो स्कॉलरशिप हासिल कर रहे थे, और अब उसमें भी इजाफा हुआ है और वो बढ़कर 92,003 स्टूडेंट्स तक ये पहुंच गया नंबर। इसको हम कोशिश कर रहे हैं क्योंकि इस वक्त ये गुर्बत का जो हम PMT स्कोर नापते हैं डेटा में, उसके साथ लिंक्ड नहीं है। हमारी ये कोशिश है कि हम इसको उसमें लिंक करके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जो बेनिफिशरीज़ हैं उनके साथ इसको ज़रा करीब से जोड़ें, बिकॉज़ इस वक्त इसका क्राइटेरिया जो है वो हायर एजुकेशन कमीशन डिसाइड करता है और उनके पास इसके सारे इख्तियारात होते हैं। ये पैसे हम उनको मुंतकिल करते हैं। हम चाहते हैं कि जो गरीब तरीन घरानों के बच्चे हैं उनको इन स्कॉलरशिप्स का ज़्यादा मौका मिले, लिहाजा हम इसको अब PMT स्कोर बोर्ड के साथ लिंक करने जा रहे हैं। मेरा ख्याल है कि काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, बस 2 नुक्ते मैं आपको आखिर में, जो हमने गवर्नमेंट्स जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके साथ भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स कर रहे हैं। इस वक्त हुकूमत सिंध के साथ हमारे 2 कैश ट्रांसफ़र प्रोग्राम्स चल रहे हैं बिलखुसूस, जो उन्होंने अपने वहाँ पर जो है, एक तो वीट सब्सिडी, जो फ्लावर सब्सिडी के लिए उन्होंने 2-2 हज़ार रुपये की रकम जो है वो तकरीबन 7.8 मिलियन लोगों का ऐलान किया था, जो कि 6.9 मिलियन लोग साइंटिफिक कैलकुलेशन के हिसाब से हमने आइडेंटिफाई कर लिए हैं। उनमें 2-2 हज़ार रुपये की रकम तकसीम हो रही है। और फिर वीट सीड सब्सिडी जो है, आपको याद होगा कि सिंध हुकूमत ने वीट सीड सब्सिडी जो है वो भी छोटे फार्मर्स के लिए उसका ऐलान करके उसको भी शुरू कर दिया है, और वो भी सब्सिडी जो है वो 185,928 जो लोग हैं उनमें तकसीम की जा रही है। 1,85,928 ये वो छोटे काश्तकार हैं जिनको फ्लड में बहुत नुकसान हुआ, और उस वक्त ज़ाहिर ये फ्लड्स की सिचुएशन थी, पानी खड़ा था, तो कोई ऐसा कम्युनिकेशन नेटवर्क बहाल नहीं हुआ था, लेकिन अब जो है उनको बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए उनकी लैंड होल्डिंग्स के मुताबिक रकम जो है वो दी जा रही है। तो जी ये चीदा बातें थी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से, लेकिन गुर्बत से डील करने के लिए जो मिनिस्ट्री है पावर्टी एलिवेशन एंड सोशल सेफ्टी, वो मुख्तलिफ इक़दामात ले रही है। उसमें आपको पता है कि बैतुल माल के ज़रिए भी है, पाकिस्तान पावर्टी एलिवेशन फ़ंड एक ऐसा इदारा है जो हमारी मिनिस्ट्री के साथ काम कर रहा है, उसके ज़रिए भी है, ज़कात भी इस मिनिस्ट्री के अंडर है। तो ये वो इक़दामात हैं जो हुकूमत ले रही है ताकि गरीब तरीन जो तबका है उसको रिलीफ फराहम की जाए। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दुनिया में आज सिर्फ पाकिस्तान अकेला नहीं है जहाँ पर मुख्तलिफ़ वजूहात के पेश नज़र लोगों की मुआशी हालात जो हैं वो बिगड़े हैं, लेकिन ज़रूरत वक्त यह है कि हम लोगों के ऊपर फोकस करें। ये फ़ैसला हमें करना है कि हमारी तरजीह लोग हैं या हम अपने आप को तरजीह समझते हैं। और मैं समझती हूँ कि जो अवामी जमातें हैं, जो अवाम में रहती हैं, जो अवाम की ताकत में बिलीव करती हैं, वो हमेशा अवाम की तकलीफ़ और अवाम की सिचुएशन को ही देखती हैं। तो इसलिए ये ज़रूरी था। यूँ तो इस वक्त पाकिस्तान इंतहाई अहम मोड़ पर खड़ा है और हमें और भी अहम फ़ैसले करने हैं, लेकिन सबसे अहम फ़ैसला ये करना है कि हमें आइन को फॉलो करना है, हमें आइन की बालादस्ती को बरकरार रखना है। हमने पार्लियामेंट की जो ताकत है, जो पार्लियामेंट की जो सैंक्टिटी है, उसको भी बरकरार रखना है। लेकिन मैं चाहूँगी कि फैसल कुंडी साहब जो हैं वो भी कुछ बात करें ताकि फिर हम आपके सवालात लें। और ये जी बिल्कुल आज आइन पर आप बात करें। ये ले आ जाएं फैसल, इधर आ जाएं। आई शिफ्ट बेटे, नहीं सही है, आ जाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि इस साल हम अपने आइन की जो है गोल्डन जुबली मना रहे हैं। पिछले दिनों भी आपने देखा कि पार्लियामेंट में स्पीकर कौमी असम्बली ने एक सेमिनार का इनेकाद किया जिसमें मुख्तलिफ सियासी जमातें, मुख्तलिफ तबक़े फ़िक्र के लोग वहाँ पर आए हुए थे और ये आइन की किताब सब ने वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की थी। एज़ ए सियासी जमातें, एज़ ए सियासी वर्कर हम बिलीव करते हैं कि सियासी तौर पर
سب سے اگر مقدس کتاب ہمارے لیے سیاست میں ہے تو وہ یہ آئین کی کتاب ہے، اور اس کو تمام سیاسی جماعتوں نے اور پورے پاکستان نے اس کو فالو کرنا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے اس ملک کو ایک متفقہ آئین دیا، لیکن اس متفقہ آئین کے بدلے جس شخص نے، ہمارے پارٹی کے بانی چیئرمین شیخ ذوالفقار علی بھٹو نے جو آئین دیا، اس کے ساتھ اس ملک نے کیا کیا؟ ایک عدالتی قتل کیا، اور آج تک شیخ ذوالفقار علی بھٹو کیس عدالتوں میں ہے اور ہم انصاف کے طلبگار ہیں، جو کہ 12 سال پہلے پریزیڈنٹ زرداری صاحب نے بھی ایک ریفرنس بھیجا، کوئی سنوائی اس پہ نہیں ہوئی۔ پچھلے دنوں پرائم منسٹر شہباز شریف نے بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا کہ اس کیس کو سنا جائے، ریزولوشن پاس ہوئی، لیکن پوری دنیا کے کیس سنے جاتے ہیں۔ اگر کوئی کیس نہیں سنا جاتا تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا اور محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کا کیس نہیں سنا جاتا۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ جب سیمینار تھا اس پہ ہمارے پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے، ہمارے پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے پارلیمنٹیرین کے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب نے ایک دفعہ پھر زور دیا کہ سیاسی جماعتوں کو ڈائیلاگز کرنے چاہیے۔ ڈائیلاگز کے علاوہ سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور ڈائیلاگز کے ذریعے ہی مسائل کا حل نکلتا ہے، کیونکہ اگر ہم ڈائیلاگز نہیں کریں گے تو اسی طریقے سے ہم اس اکنامیکل سچویشن جو ہماری ہے، سیاسی جو سچویشن ہے، اسی طرح ڈیڈ لاک ہوگا اور ہم اور بند گلی کی طرف جائیں گے۔ لہٰذا پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک ڈیلیگیشن بنایا، ایک وفد بنایا، جس کی قیادت ہمارے پارٹی کے سینئر وائس چیئرمین یوسف رضا گیلانی صاحب کر رہے ہیں، اس میں نوید قمر صاحب ہیں، اس میں قمر زمان قاہرہ صاحب ہیں، اور ہم نے اس چیز کا آغاز کیا۔ کل شاہ زین بگٹی صاحب کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئی، آج نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے، اس کے بعد بھی شاید کوئی اگر ان ٹائم ختم ہوگی تو ملاقات ہو، لیکن ہم نے اپنے اتحادی جماعتوں کے ساتھ ملاقاتوں کا سلسلہ شروع کیا۔ اس کے بعد ہم اپوزیشن کے پاس بھی جائیں گے اور مل بیٹھ کر اس ملک کے لیے ایک فیوچر پلان دیں گے۔ ہم نے ایک وے فارورڈ دیکھنا ہے، اور وے فارورڈ جو ہے وہ ڈائیلاگ سے ذریعے ہوتا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو اپوزیشن آج ٹی وی پہ نعرے لگا رہی ہے اور ڈائیلاگ سے باتیں کر رہی ہے، وہ جب ٹائم آئے گا تو ڈائیلاگ سے بھاگیں گے نہیں، بلکہ ٹیبل پہ بیٹھ کر ہم ڈائیلاگس کریں گے۔ لہٰذا اس چیز پہ ہے، اور ایک چیز یہ بھی یاد کرنی چاہیے کہ پارلیمنٹ از مدر آف آل انسٹیٹیوشن۔ پارلیمنٹ جو ہے بہت سپریم ہے، پارلیمنٹ کسی بھی وقت کسی کو بھی طلب کر سکتی ہے، اور آج آپ دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہے، ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں، ڈی جی ایس آئی ہیں، ڈی جی ایم او سارے آ رہے ہیں، سیکیورٹی پہ بریفنگ دے رہے ہیں، اور اس کے بعد کوسچن آنسر سیشن بھی ہوگا، اور ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز کا جو امن و امان کے حوالے سے ہے، اس کے حوالے سے جو آج ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک پازیٹیو چیز آئے گی، کیونکہ جہاں پہ ہم اکنامیکل سچویشن کی بات کر رہے ہیں، ہم پولیٹیکل سچویشن کی بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی جو ہے، ہم نے وقتاً آپ کے پریس کانفرنسز میں، آپ کی ٹی وی پروگرامز میں کہا ہے کہ ماضی حکومت نے جو لا اینڈ آرڈر خراب کیا اور وہ تحفہ میں دیا، ہم دوبارہ ایک دفعہ پھر امن کے سفر کی طرف جو ہیں وہ اپنا سفر شروع کریں گے، تاکہ ہم اس ملک کے عوام کو امن بھی دے سکیں۔ لہٰذا یہ چیزیں ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا بے نیاز ہے۔ عمران خان صاحب کہتے تھے کہ مجھے جو چھوڑ کے جائے گا وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوگا۔ آج عمران خان صاحب کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں، ہمیں تو ہمیشہ اس کو کالے ڈبے میں دیکھا ہے، یا کالا ڈبہ ہوتا ہے یا سائڈوں پہ پتنی بالٹی ہے، ڈبہ ہے، جو بھی ہے، اس کی بھی ایک جی ٹیم مقرر کریں تاکہ اس کو بھی چیک کریں کہ وہ کون سی چیز ہے۔ آج کسی فنکشن میں نہیں جا سکتا وہ خود، آج کہیں بھی عدالتوں میں بھی کمروں میں بھی جو ہے وہ اس بالٹی کو سر پہ رکھ کے گھوم رہا ہوتا ہے، پتہ نہیں گھر میں تو میں نہیں پتا کہ وہ بالٹی سر پہ رکھ کے گھوم رہا یا نہیں۔ تو یہ سچویشن ہے، جو لوگوں پہ بڑے بولتا تھا، آج اس کی اپنی سچویشن یہ ہے کہ وہ خود منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ چکا۔ لہٰذا ایسی چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ ہم پولیٹیکل فورسز جو بھی ہیں، کچھ ہم میں بھی اچھے برے لوگ ہوں گے، لیکن ہمیں ڈائیلاگ کے ذریعے اس ملک کے مسائل کا حل نکالنا ہوگا، اور اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی نے ایک دفعہ پھر، کیونکہ ہم نے اس آئین کے لیے، اس جمہوریت کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیڈروں نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکروں نے، جیالوں نے قربانیاں دی ہیں، کوڑے کھائے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، پھانسی کے پھندوں تک گئے ہیں، کیا کچھ نہیں گزرا۔
اور اسی کی خاطر ہمیں پتہ ہے، کیونکہ ہم ایک ذمہ وار جماعت ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہم نے ڈائلاگس کے ذریعے اس ملک کو ان مسائل سے نکالنا ہے، کیونکہ اگر اس میں کوئی بھی نقصان ہوگا تو اس پولیٹیکل کلاس کو ہی ہوگا. آخر میں جو بھی نقصان اٹھائے گا تو پولیٹیکل کلاس ہی اٹھائے گی، اور پولیٹیکل کلاس ہم سب ہیں، اس میں یہ نہیں کہ کون سی پارٹی ہے. لہٰذا اس چیز کے لیے ہم نے انشاءاللہ تعالی جو ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، ہم ایک پازیٹیولی اس کے اوپر جا رہے ہیں، اور ہم تمام سیاسی جماعتوں سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ایک میز پر بیٹھیں گے، اور ہمیں ایک میز پر سیاسی کلاس کو بیٹھنا چاہیے اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی اور بٹھائے. سول سوسائٹی بھی اس میں بڑی ایکٹیو ہے کہ وہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کو بٹھائیں، لیکن ہمارے مسئلے ہمیں خود حل کرنا چاہیے، ہمیں خود بیٹھنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی میں امید کرتا ہوں کہ ہماری یہ کمیٹی اور باقی سیاسی جماعتیں مل کر اس ملک کو جو ہے ہم اس بحران سے نکالیں گے. شکریہ. اجاز صاحب جی این این سے ایک تو یہ بتا دیجیے کہ جو آپ نے بتایا ابھی کہ ڈائنامک رجسٹریشن شروع کی ہے پہلے انکم پروگرام میں، تو کیا جو لوگ رجسٹر کروانا چاہتے ہیں ٹیمیں ان کے پاس سروے کرنے جائیں گی، یا وہ جا کے سینٹرس پر کروا سکتے ہیں؟ دوسرا، ابھی اس وقت آپ نے مذاکرات کے لیے تو کمیٹی قائم کر دی، لیکن جہاں ایشو ہے وہاں معاملہ حل نہیں ہو پا رہا. عدالت عظمیٰ یہ کہتی ہے کہ جی ہمارا تو ماضی بڑا تابناک ہے، اور ہم نے ماضی میں بھی بڑے اچھے فیصلے دیے ہیں، ابھی اچھا فیصلہ کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ آئین کی روگردانی کر رہی ہے. ابھی تھوڑی دیر میں فیصلہ بھی آ جائے گا سپریم کورٹ کا، تو اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پر سچویشن پہنچ گئی ہے؟ ریاست کے دو ستون ایک دوسرے کے سامنے پچ ہیں، یہ ریاست کہاں جائے گی؟ جی جہاں تک میں ڈائنامک رجسٹری کی بات کا آپ کو بتا دوں کہ جو ڈائنامک رجسٹری ہے اس کے ڈیسکس لگے ہیں، جہاں پر بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آفیسز ہیں وہاں تو ڈیسک لگے ہیں، لیکن جہاں پر آفیسز نہیں تھے، اور چونکہ ہمیں ضرورت ہے اس پروسیس کو ہر جگہ پہنچانے کی، تو لہٰذا وہاں اسپیشل ڈیسک بھی لگے ہیں. اور ٹوٹل اس وقت جو رجسٹریشن ڈیسکس کی تعداد آل اوور پاکستان ہے وہ 612 ہے. 612 رجسٹریشن ڈیسکس آل اوور پاکستان ڈائنامک رجسٹری کے لیے لگ چکے ہیں. اگر دوسری چیز کا بتا دیں، سوال کیا کیا تھا آپ نے؟ دیکھیے اعجاز صاحب، بات یہ کہ آپ ایک بڑے سینئر اور سیزنڈ میں سمجھتی ہوں کہ جرنلسٹ ہیں، یعنی کہ کئی موسم آپ نے دیکھے ہیں، اور بنیادی بات تو ہے ٹرائیکاٹمی آف پاور. تو تین جو اہم پاورز ہیں، لیجسلیٹو، ایگزیکٹو، جوڈیشری، ان تینوں کو کام تو اسی آئین کے دائرے میں رہ کے کرنا ہے جو موجود ہے، لیکن اس میں جو لیجسلیٹو ادارہ ہے، جو لیجسلیچر ہے، اس نے یہ آئین دیا ہے، یونانیمس آئین ہمیں دیا ہے. اس آئین کی دفاع میں، اس آئین کی جو ہے اسے اوپر رکھنے کے لیے، اس کی بے توقیری نہ ہو، اس کے لیے بحیثیت ایک سیاسی کارکن پاکستان پیپلز پارٹی یہ فخر سے کہہ سکتی ہے کہ ہم نے اپنی جانیں بھی دی ہیں، اپنا خون بھی بہایا ہے، جیلیں بھی کاٹی ہیں. ہم اس جماعت سے ہیں جو اس آئین کو دینے والے، یونانیمسلی اپروو کرانے والے، اور اس کی عزت جو ہے وہ برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں. لہٰذا ہم ہرگز نہیں چاہیں گے کہ کبھی بھی کسی آئینی ادارے کا تصادم، کانفرنٹیشن کسی دوسرے آئینی ادارے کے ساتھ ہو، لیکن اس کے جو لوازمات ہیں وہ بھی ہونے چاہیے. میں یہ کیسے تسلیم کر لوں کہ بحیثیت ایک لیجسلیٹر کے، میرے لیجسلیچر کے اندر کسی اور آئینی ادارے کی مداخلت ہو یا ڈکٹیشن ہو. جس طریقے سے مجھ پر یہ لازم ہے کہ میں کسی اور آئینی ادارے کی جو انڈیپینڈنس ہے یا اس کے جو حقوق ہے یا اس کی جو آئینی حدود ہیں ان کا احترام کروں، اسی طریقے سے ان آئینی اداروں کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ لیجسلیچر کا احترام کرے، ان کو انڈرمائن نہ کریں. دیکھیں پاکستان کو ویسے ہی بہت ساری
जो है वो गलत नजरें देख रही हैं ग्लोब के ऊपर, दुनिया के नक्शे के ऊपर। हम इस आपसी कश्मकश में, इस अंदरूनी जो एक हमारी इंस्टेबिलिटी में कहूँ कि जो कैफियत है, उससे हम सिर्फ अपने मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी मईशत को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपनी पॉलिसीज को जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होने देते। तो लिहाजा ज़रूरत इस अमल की है कि हम ये जो आइन के अंदर लिखी बातें हैं उन पर गौर करें। कोई किसी को डिक्टेट नहीं करा सकता जब तक कि वो अपने आइनी रोल में हो, अपने आइनी दायरे में हो। एक इदारा जिसने अल्लाह अल्लाह करके ये तस्लीम किया कि जी हमारी थी मुदाखलत जो नहीं होनी चाहिए थी और अब हम नहीं होंगे, जिनको के जानवर से कंपेयर किया गया किसी एक बाल्टी पहनने वाले शख्स ने। तो कहने का सिर्फ मकसद ये है कि इदारों के जो हलफनामे हैं वो भी इस आइन में है और इदारों के रोल भी इस आइन में है। और मैं सिर्फ एक जज साहब की, आपको एक अभी हालिया दिनों में एक फैसला आया था और वो एक जज साहब का ही है, ये मैं नहीं बना रही हूँ, मेरी तरफ से नहीं है, लेकिन उनकी मुझे बात बहुत अच्छी लगी। उन्होंने कहा public trust is eroded when the court is perceived as politically partisan and the judges as politicians in robes। ठीक है ना जी। So एक और बात उसी जजमेंट में है, preserving public trust and confidence in the court's independence and impartiality is crucial। तो देखिए ये आती है अपने conduct से, ये इस तरह नहीं आती कि अभी पार्लियामेंट में एक लॉ पास भी नहीं हुआ मुकम्मल तौर पर, उसका पैसेज भी नहीं हुआ, लेकिन आपने उसके ऊपर एक बेंच का भी ऐलान कर दिया। मनपसंद पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अच्छी खबर। मुत्तहिदा अरब इमारात ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब माली इमदाद की तस्दीक कर दी। अरब इमारात हुकाम ने IMF को आगाह कर दिया। स्टेट बैंक UAE हुकाम से डिपॉजिट के लिए दस्तावेज़ात की तकमील में मसरूफ़ अमल। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार। इत्तेहादी हुकूमत के मुश्किल माशी फैसलों का समर। पाकिस्तान के दिवालिया होने की अफवाहें दम तोड़ गईं। IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जीवा का कहना है कि पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा नहीं। उम्मीद है पाकिस्तान मौजूदा प्रोग्राम कामयाबी से मुकम्मल कर देगा, इससे माशी बहरान का सामना नहीं करना पड़ेगा। MD IMF। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब इंतखाबात का मामला। चीफ जस्टिस सुमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच चेंबर में समाअत कर रहा है। वजारत खजाना, मरकजी बैंक और इलेक्शन कमीशन के हुक्काम चेंबर में मौजूद। कौमी असेंबली का इन कैमरा इजलास आज होगा। कौमी सलामती से मुतालिक उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। कबायली अजला की सूरत हाल से मुतालिक आगाह किया जाएगा। मुंतखब नुमाइंदों के खदशात दूर करेंगे। भरपूर कोशिश है कि सूरत हाल में बेहतरी आए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। नाज़रीन, एक मरतबा फिर आपको लिए चलेंगे वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी और वज़ीर ममलकत फैसल करीम कुंडी इस वक्त इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। Honorable Supreme Court of Pakistan. It is all the other honorable brother judges included to constitute this whole Supreme Court of Pakistan. हमने कोई ऐसी बात नहीं की जिस पर के इतनी तशवीश होनी चाहिए कि यकायक वो जो 70-80 हज़ार केसेस पेंडिंग पड़े हैं उनको छोड़कर एक खुसूसी बेंच, एक लेजिस्लेशन जो अभी अपनी पूरी प्रोसेस से नहीं गुजरी, उस पर बनाकर और उजलत में फैसला दे दिया जाए। राजा खट्टी साहब अब तक से रज़ाक ये जो अभी आपने इब्तिदा में ये जिक्र किया कि तारीख साल महंगाई चल तारीख साल महंगाई हुई है। मुझे सिर्फ ये बताएं कि इस एक साल के दौरान कितने लोग जो हैं जो 60-70 हज़ार रुपये कमा रहे हैं माहाना, वो कितने गुर्बत की सतह पे खाएंगे। दूसरा ये कि गुज़श्ता कोई एक दिहाई से एक कैंपेन चलती रही है खामोश 18वीं तरमीम के हवाले से
उसे जो है वो रोल बैक किया जाए, और एक था बांग्लादेशी मॉडल। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट तकसीम हुई, लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि पार्लियामेंट को अपना जो रोल प्ले करना चाहिए वो कर रही है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का रवैया है उससे तो ऐसा लगता है कि या तो आपके वज़ीर आज़म, हमारे वज़ीर आज़म जाएँ, हम तो कहेंगे भाई ये मैं आ गया हूँ, आप आए, खुद ही वज़ीर आज़म बने, खुद ही वज़ीर दाखिला बने और काम चलाएं। दूसरा तो वो डिस्क्वालीफाई होता है। तो क्या ये बांग्लादेशी मॉडल की तरफ पाकिस्तान? तो क्या ये पहले नहीं हुआ कि अदालत ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को फांसी की सज़ा सुना दी? क्या ये पहले नहीं हुआ कि अदालत ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म को जो है वो नाअहल कर दिया? क्या ये पहले नहीं हुआ कि एक मुंतखब वज़ीर आज़म को अदालत ने सिर्फ इसलिए नाअहल कर दिया कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली? तो ये बातें तो अदालती अहकामात के नतीजे में हुई हैं ना जी। आज कोई नई बात तो नहीं हो रही, लेकिन अफसोस ये है कि ये इस सदी में और 2023 में ये बातें हो रही हैं। हम तो वो जमात है जिसने हमेशा बिलखुसूस अदलिया के एहतराम पर जोर दिया। फांसी की सज़ा हमें इसी अदलिया ने सुनाई। उसके बाद इंसाफ के लिए दरवाज़ा हम खटखटाते रहे, इंसाफ पर मबनी फ़ैसला नहीं मिला। फैसल कुंडी साहब ने फरमाया 12 बरस पहले सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब ने सदारती रेफरेंस शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अदालती कत्ल के हवाले से इसी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को भेजा, लेकिन आज 12 बरस गुजरने के बाद भी हम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के उस अदालती कत्ल का इंसाफ मांग रहे हैं। हमें वो इंसाफ क्यों नहीं दिया जाता? जबकि एक जज ने उस वक्त के बेंच पे जो था उसने कहा कि ये नाइंसाफ़ी थी, उसने तस्लीम किया कि ये गलत फैसला था, ये ज़्यादती थी, और उस गवाही के बाद भी 12 बरस गुजर गए। हम इस दरवाजे को खटखटा रहे हैं, हमें सुनने को कोई तैयार नहीं, हमें इंसाफ देने को कोई तैयार नहीं। तो फिर इसीलिए तो किसी जज ने कहा कि जजों को सियासी पॉलिटिकल रोब्स में नहीं नजर आना चाहिए, उन्हें इंसाफ करता हुआ नजर आना चाहिए। ये इंसाफ जो है वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो को हमारे साथ जिस्मानी तौर पर तो नहीं ला सकता था, लेकिन पाकिस्तान की अदालत की जो काली तारीख है, जो तारीख है, जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी फरमाया, वो तारीखी उस तारीख से मिट जाती अगर वो ये फैसला या ये रेफरेंस जो है इस हवाले से कोई पेशरफ्त करते। जहाँ तक आपने कहा कि 18th अमेंडमेंट आपने देखा, उसके पीछे पड़े रहे। सदर आसिफ अली जरदारी साहब ने अपने दौर में बतौर सदर, जो एक पावरफुल सदर थे, मतलब कोई शायद ही कोई ऐसी पावर हो जो सदर जरदारी के पास ना हो, चाहे नेशनल कमांड कंट्रोल अथॉरिटी हो, चाहे कोई भी अहम फैसला लेने की ताकत हो, उन्होंने वो तमाम तर अथॉरिटी इख्तियारात पार्लियामेंट को सौंपे। उन्होंने 1973 के आइन में जो सूबाई खुद मुख्तारी को एनविजन किया गया, जो बदकिस्मती से ना हो सका, उसको मुमकिन करके दिखाया 18वीं तरमीम के जरिए। उन्होंने पाकिस्तान के मुआशी फ्रंट पर सीपैक जैसे बड़े बड़े मंसूबों की बुनियाद रखी। तो आज यकीनन इस मुल्क को स्टेबिलिटी की ज़रूरत है रज़ाक साहब। बगैर स्टेबिलिटी के हमारी तरक्की मुमकिन नहीं, और यही वजह है कि हम वो डायलॉग चाहते हैं, यही वजह है कि हम अपने, देखिए आज तो हम हुकूमत में बैठे हैं ना, हम भी पिछली हुकूमत की तरह आंखें बंद करके कह दें कि जी हमारे नंबर सारे अच्छे हैं, इंडिकेटर्स सारे अच्छे हैं, लोग तो खुश हैं और सुकून तो कब्र में मिलता है, हम आलू टमाटर के लिए नहीं बने वजीर आजम या वजीर, हम ये कह सकते हैं, लेकिन हम नहीं चाहते, ना इन खोखली बातों से हम सियासत कभी करते हैं ना करेंगे। इस मुल्क के अंदर हमें इस्तेहकाम चाहिए, डायलॉग चाहिए, और ये जो डायलॉग है जिसके लिए हमें हमेशा से ताने मिला कि आप रेकनसाइल करते, हम इस मुल्क के लोगों के लिए रेकनसाइल करते, हम इस मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए रेकनसाइल करते हैं, हम इस आइन के लिए रेकनसाइल करते हैं।
ورنہ اگر بدلے لینے پر آئے, انتقام لینے پر آئے تو ہماری تو فہرست بہت لمبی ہے, لیکن ہم کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے. جی میڈم یہ بتائیے گا کہ کل عدالت نے آپ کو اس بل کے اوپر عمل درآمد سے روک دیا ہے, اب پارلیمنٹ عدلیہ کے اس فیصلے کا جواب کیسے دے گی, اور دوسرا کیا چیف جسٹس کے خلاف آپ ریفرنس لانے کے لیے کوئی بازگشت ہے, لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے ہیں؟ دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ پارلیمنٹ نے بہت زیادہ کوشن اپنایا ہے, لیکن بعض اوقات جو ہماری پارلیمنٹ کی ایک اپنی سینکٹٹی ہے, جو اپنی سپیس ہے, اس کو جہاں جہاں انڈرمائن کیا جاتا ہے وہاں پارلیمنٹ سے آواز اٹھتی ہے. پارلیمنٹ سے 4-3 اور 3-2 کے اوپر بھی آواز اٹھی, آپ کو پتہ ہے. پھر پارلیمنٹ سے کل بھی ایک آواز اٹھی جب اس بینچ کی جو ہے وہ من پسند نام نظر آئے اس بینچ کے اوپر, اور سینئر پیونی جج ہوں یا دیگر سینیورٹی کے حساب سے لوگ ہوں, ان کو شامل نہ کیا جائے, تو وہاں پر بھی تشویش کا اظہار ہوا, اور اپنی رائے کا اظہار پارلیمنٹیرینز نے آن دا فلور آف پارلیمنٹ کیا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ جو آئینی راستے ہیں ہم انہیں اختیار ضرور کریں گے. ہم یہ کوشش کریں گے کہ اگر کوئی بے شک تصادم چاہ رہا ہو, ہم تصادم کو فروغ نہیں دیں گے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم پاکستان کے آئین اور پاکستان کی پارلیمنٹ کا دفاع ضرور کریں گے. صاحب اور صاحب سے میڈم میرا سوال یہ ہے کہ ابھی جو آپ نے کہا کہ یہ بل پارلیمنٹ میں ابھی منظور بھی نہیں ہوا, اس کی قانونی پوزیشن کیا منظور ہونے سے پہلے جج عدالت میں کوئی فیصلہ دے سکتا ہے؟ دوسرا, پارلیمنٹ جو ایک قانون بناتی ہے اور عدالتیں اس کو تشریح کرتی ہیں, کیا اس تصادم کے بعد بطور ایک جمہوری پارٹی آپ کیا قدم اٹھائیں گے اس معاملات کو حل کرنے کے لیے؟ دیکھیں, پہلے بھی کافی میٹنگز اور پارلیمنٹ کے اجلاس ہوئے ہیں, اس پہ دیکھیں ہم کہتے ہیں کہ اگر ہر ادارہ اپنے جوریسڈکشن میں رہ کر کام کرے تو یہ ملک آگے چل سکتا ہے, اور اگر انکروچمنٹس ہوں گی تو یہ ملک آگے نہیں چل سکتا. جب پہلے ابھی بتایا شاذ مری صاحبہ نے کہ جب ایک عدالت کا فیصلہ آیا, میں مثال دوں کہ اگر ایک قومی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوتا ہے اور پھر اس پہ یس نو ہوتی ہے, اور اسپیکر کہتا ہے کہ نہیں یس زیادہ ہیں, تو اپوزیشن کہتے ہیں نہیں نو زیادہ ہیں اور آپ اس پہ گنتی کرا لیں. جب گنتی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے. اب سپریم کورٹ میں گنتی بھی ہو چکی ہے اور اپنے جج کہہ رہے ہیں کہ یہ جج ہم نے یہ ووٹ دیا ہے, اور وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے 4-3 نہیں ماننا اور ہم نے 3-2 ماننا ہے, ہم نے اقلیت کا جو فیصلہ ہے اس کو ماننا ہے اور اکثریت کا نہیں ماننا. تو مطلب ہے کہ آپ ماضی میں بھی دیکھیں نا, ماضی میں اگر آپ دیکھیں کہ ایک سی ایم کو اس کے لیے عدم اعتماد کے لیے انہوں نے کہا کہ پارٹی ہیڈ فیصلہ کرے گا کہ ووٹ ایم پی ایس کدھر ڈالیں گے, اور ایک وزیر اعلیٰ کو لانے کے لیے کہا کہ پارلیمانی لیڈر نے فیصلہ کرنا ہے کہ ووٹ کدھر ڈالنے ہیں. اور ایک اور بات بھی آپ کو میں بتاتا چلوں, اگر آپ دیکھیں کوئی ہماری مخالف جماعت پی ٹی آئی, کوئی 85 یا 83 کے لگ بھگ کیسز ادھر لگے ہیں, صرف 2 کے فیصلے نہیں ہوئے, باقی سارے ان کے فیور میں فیصلے ہوئے ہیں. ایک بی آر ٹی پشاور جو کرپشن کی اماجگاہ تھی, اور ایک سابق ڈپٹی اسپیکر جس نے آئین کو توڑا تھا, اس کا فیصلہ ابھی تک نہیں سنایا گیا, 4 سال میں نہیں سنایا گیا تھا, جس میں کہا گیا ہے, اور میں ہمیں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ کوئی 60,000 کے لگ بھگ ہیومن ایرر ووٹ کاسٹ ہوئے ہیں. 60,000 بندوں نے کوئٹہ میں ایک غلطی کی ہے مشترکہ طور پر, اور وہ ہیومن ایرر ووٹس ہیں, اور آج تک نہیں پتہ چلا کہ وہ. تو یہ 2 کیسز جو کہ اب آپ بولیں کہ کرپشن کو بھی اگر سٹے مل جائے, اور بی آر ٹی چیخ رہی ہے کہ اس میں کرپشن ہوئی ہے, لیکن کہتے ہیں کہ نہیں اس کرپشن کو آپ نے نہیں بے نقاب کرنا, کیونکہ اس میں تو پی ٹی آئی کے جو ہے سابق وزیر اعلیٰ اور پتہ نہیں کتنے بڑے لوگ, شاید ان کے چیئرمین بھی اس کے اندر گرفتار ہو سکتے ہیں اور سزا ہو سکتی ہے. تو اگر آپ ایسے فیصلے کریں گے تو پھر مطلب مجھے بتائیں تو پھر اس کے اوپر کیا بات ہم کر سکتے ہیں؟ آخری سوال, آخری سوال. جو سیاسی ڈائیلاگ کمیٹی تشکیل دی ہے, جو ملک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں, اور پوسٹ الیکشن کے بعد جو صورتحال پیدا ہوگی اس کو سامنے رکھا ہے کہ 1977 کو دیکھیں تو تمام تر جو صورتحال ہے پوسٹ الیکشن کے بعد پیدا ہوگی, تو اس کو سامنے رکھ کر اس کا کوئی حل دیکھنا. دیکھیں اسی کے لیے ہم نے کمیٹی بنائی ہے کہ سیاسی جماعتیں اکٹھے بیٹھیں اور وے فارورڈ دیں. ہم وے فارورڈ اپنے اس ملک کو دینا, اگر ہم سیاسی جماعتیں نہیں دیں گی تو کون دے گا؟ ہمیں پتہ ہے ہمارے مخالفین کی کیا وہ ہے
उनकी तो ये है कि किस तरीके से 18वीं तरमीम ख़त्म हो जाती है, NFC अवार्ड क्यों हो रहा है, सदारती निज़ाम क्यों नहीं आ रहा, उनके सारे हमें पता है। लेकिन हम कहते हैं कि नहीं, हम उनको डायलॉग्स के साथ टेबल में बिठाएंगे, डायलॉग्स करेंगे और इस मुल्क को सियासी तौर पर बहरान से इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले भी निकाला और फिर भी निकाला। और मैं आखिरी बात ये कह दूं कि जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, भी आपको पता है कि जब हमने यौम तासीस मनाया था आइन का, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि जब जब जमहूरी या सियासी कुव्वतें मिलती हैं तो जो गैर जमहूरी कुव्वतें होती हैं वो अपने प्लान्स ज़्यादा मजबूत कर लेती हैं। आज भी हमारी कोशिश है कि पॉलिटिकल रियलिटीज़ बावजूद आपसी इख्तलाफ के, बावजूद आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के, हमें इकट्ठा बैठने की ज़रूरत है ताकि जो गैर जमहूरी कुव्वतें हैं या जो गैर जमहूरी इरादे हैं उनको जो है वो तक़वियत ना मिल सके, जो कि उस वक्त ज़रूर मिलती है जब सियासी लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। बहुत शुक्रिया। फैसल करीम फुंडी इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीब आवाम के दुख सुख बांट रहे हैं, BISP के तहत गरीब आवाम को रिलीफ दे रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि आसिफ अली जरदारी मुज़ाकरात के मौक़िफ़ पर कायम हैं। और अब आपको लिए चलेंगे खुतबा जुमा के लिए ऐवान सदर की मस्जिद में।